نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ بھی آدمی کے دل کو سکون و اطمینان دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک انسان اللہ کو بھول کے زندگی گزارتا ہے، اس کا چین و سکون خراب ہو جاتا ہے، لیکن مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اللہ جب اس کو یاد آتا ہے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اوپر ہے، جو مسائل کا حل کرنے والا ہے، کوئی ہے جو میری دعاؤں کا سننے والا ہے، کوئی ہے جو میرے دل کی تکلیف کا جاننے والا ہے، کوئی ہے جس کے پاس میرے مسائل کا حل ہے۔ جب آدمی اللہ سے جڑتا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے، کوئی آدمی پریشان حال ہو اور کمپنی کا مالک کہے کچھ بھی ہوگا میں ہوں، کچھ بھی ہوگا میں ہوں، گھر میں کوئی بیمار پڑے، فائنینشیل پرابلم آئے، کچھ بھی ہو جائے، سیاسی مسئلہ آ جائے، میں ہوں، میرے بہت کانٹیکٹس ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، کچھ بھی پرابلم آئے گا بتانا، میں ہوں، ٹینشن نہیں لینا۔ آدمی آدھا ریلیف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی ہے۔ اس آدمی کا سکون کتنا بڑھ جائے گا جس کے ذہن میں کوئی ہے کی بجائے اللہ ہے ہو جائے، جس کے پاس سب کچھ ہے، جو بندے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو بندے کا برا نہیں چاہتا، جو دینے میں سخاوت کرتا ہے، بخل نہیں کرتا ہے، جو عطا کرتا ہے لیکن جتاتا نہیں، جو دیتا ہے اور اس کے ہاں پر خیر کا معاملہ ہے، شر کا نہیں ہے، بندے کو گمراہ نہیں کرتا، بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ بندہ جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ خیر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی قدرت والا اور ایسے علم والا کہ میں بول نہ پاؤں تب بھی اس کو معلوم ہے میرا مسئلہ کیا ہے۔ ایک آدمی بہت پریشان ہے، ایسے وقت میں وہ ڈھونڈتا ہے کوئی تو ہو جس کے سامنے اپنے دل کی بات پہ رکھو۔ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ، اور ہر آدمی بہت عربی کا ماہر، اردو کا ماہر تو ہوتا نہیں، انسان کو اپنے مسائل میں، خاص طور سے مسائل میں بولنے نہیں آتا۔ کیا ہو رہا، کیا بتاؤں، بتا نہیں سکتا، اچھی بات ہے، پہلے سے معلوم ہے ہم کو نہیں بتا سکتا۔ تو انسان اپنے جذبات کو، اپنی کیفیات کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنے غم کو الفاظ میں کیسے بیان کرے بھائی؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی شاعر ہے بیچارہ عام آدمی ہے، نہیں آتا اس کو بولنے، لیکن جب اس کو احساس ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے میں اپنی بات کو بیان کر سکوں، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا، اور وہ اتنا بزی ہے میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور تیار ہوا بھی تو سمجھ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ واٹس ایپ کرتے کرتے میری بات سن رہا ہے، بولو بولو میں سن رہا ہوں۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میرا دکھ، میری تکلیف میں اللہ کے سامنے اگر رکھوں تو وہ مجھ سے میری بات کو سنے گا، اور اگر میں اس کے سامنے بیان نہ بھی کر پاؤں، میرا دل اس کے سامنے کھول کے رکھ دوں، بغیر بولے میرے دل کی کیفیت کو وہ جانتا ہے۔ جب آدمی اللہ سے جڑتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا کوئی تو ہے جو میری تکلیف کو، میرے حال کو جانتا ہے۔ انسان کے لیے یہ بھی ایک بہت تکلیف کی چیز ہے کہ اس کی تکلیف کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا میری تکلیف کیا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر یہ سوچے کوئی سمجھے نہ سمجھے، میرا مالک، میرا رب جو سب کچھ کر سکتا ہے اور بہت رحیم ہے، اس کے سامنے میرا دل کھلی کتاب کی طرح ہے، وہ جانتا ہے مجھ پر کیا بیت رہی ہے، وہ جانتا ہے میں غلط نہیں، میں صحیح ہوں، وہ جانتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کو جب یہ سوچتا ہے تو اس کے دل میں سکون اطمینان پیدا ہوتا ہے۔
جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اندھیرا سامنے دکھ رہا ہے لیکن وہ چاہے تو اس اندھیرے میں سے پار کرا دے گا، اسباب بالکل دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن وہ جانتا ہے اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب مصیبت میں اللہ یاد آ جاتا ہے، جب آدمی کو پریشانیوں میں اللہ یاد آتا ہے تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں ایک دم انشراح پیدا ہو جاتا ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اگر مجھ سے راضی ہو جائیں اور اگر وہ چاہیں تو میرے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تکلیفوں میں، غم کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں اللہ کی یاد دل سے مصیبت اور غم اور فکر کے پردے ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے آسمان میں سورج نکلنے سے صاف ہو جاتا ہے، سارے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد بہت ضروری ہے، آدمی ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرنا ایسا نہیں وہ ڈراؤنا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، پکڑے گا، نہیں۔ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، برے کو برا بدلہ دے گا، اچھے کو اچھا، انصاف کرے گا، جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ ڈر ہے اس میں تھوڑا، لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے۔ ہر صورت اس سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت بندوں کو بتلا رہا، بندہ اللہ کو یاد کرے۔ جب تو گڑبڑ کرے گا تب ڈرنے کی بات ہے نا، اللہ یوں ہی کسی کو سزا دے دے گا نہیں۔ تو ایک آدمی اللہ سے اس کا تعلق محبت والا ہو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ کیسا ہے؟ وہ الغفور ہے، الودود ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ محبت نہیں کرتا، اگر وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا، ہم کو ایمان کیوں دیتا؟ آدمی ایسا سوچے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ آپ سوچیے، آدمی سوچے دیکھ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری دنیا میں اتنے لوگ، کروڑوں لوگ ہیں، ملین بلین لوگ ہیں، ان میں سے چن کے مجھ کو اسلام کی توفیق دی ہے۔ ان میں سے چن کے کتنے لوگ مسلمان ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، اللہ آج مجھ کو توفیق دے رہا، کچھ تو بات ہوگی ہے۔ اللہ تیرا بہت شکر ہے، اللہ بڑا اچھا ہے جو اتنا موقع مجھ کو دیا ہے، کچھ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا جو مجھ کو دیا ہے۔ اللہ کے لیے حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اچھا گمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اچھا گمان اللہ کے اور بندے کے تعلق کو اور مضبوط کرتا ہے۔ الٹا الٹا سوچنا مصیبت پیدا کرتا ہے، لیکن آدمی اللہ کی شکر گزاری کا مزاج بنائے، آدمی کو دل میں سکون ہوتا ہے کہ اللہ نے اب تک اچھا کیا، آگے بھی اچھا کرے گا۔ یہ سوچ انسان کو سکون دیتی ہے۔ اللہ سے حسن ظن بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آدمی کے دل کو سکون اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، آدمی سبحان اللہ کہے، اللہ کی پاکی اس کے ذہن میں گھوم جائے، سارے عیوب سے پاک ہوگا کہ نہیں معلوم نہیں، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں، ارے اللہ پاک ہے عیب سے، جو چاہے کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ الحمدللہ کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں دنیا کے اندر، جسم دیا، کھانا پینا دیا، لباس دیا، گھر دیا، موٹر گاڑی دی، معاش کا ذریعہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہر اعتبار سے اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے اتنا دیا تو اور بھی دے گا۔ 100 چیزیں دیں، ایک نہیں ہے، اللہ چاہے تو وہ بھی دے دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ آدمی کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ فلانا دشمن ہے، فلانا سازش کر رہا ہے، فلانی حکومتیں ہیں، دیکھو کیا ہوگا معلوم نہیں، ارے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، فرعون جیسوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ گھبراہٹ کے حالات ہوں، غم کے حالات ہوں، فکر کے حالات ہوں، آدمی کے دل میں اللہ کی یاد سکون و چین پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے جو آدمی کے دل کو سکون سے بھرتے ہیں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ جس زندگی سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے اس زندگی سے سکون نکل جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھلانے لائق ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں دے۔ لہٰذا دوسری چیز سکون کی یہ ہے، ہم زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ آسان کیا ہے؟ آدمی ان دعاؤں کو یاد کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں کرتے تھے۔ نیند سے بیدار ہوا اس کے لیے ذکر ہے، سوتے وقت ذکر ہے، کھاتے وقت، کھانے کے بعد، گھر سے باہر نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے خارج، بازار میں جا رہا ہے، استنجا کے لیے جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کوئی وقت ایسا ہو، سفر، حضر، ہر جگہ مجلس کے ختم پر ہر وقت کچھ نہ کچھ ذکر آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کوئی لمحات چھوڑے نہیں جس میں بندہ اللہ سے کٹا ہوا ہو، حتیٰ کہ بیوی سے صحبت کرتے وقت بھی ذکر سکھایا گیا۔ سوچئے، کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں اپنے مالک کو آدمی بھول جائے، ہر وقت جڑا رہے۔ یہ زندگی میں سکون لائے گا، یہ زندگی میں احساس ذمہ داری کا بھی لائے گا، یہ ماتحتی کا بھی احساس لائے گا اور حفاظت کا بھی احساس لائے گا۔ اللہ ہے، حتیٰ کہ السلام علیکم، ایک آدمی کو بول رہا ہے، آدمی کو سوچ رہا ہے سلامتی والا ہمارے اوپر ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین میں رکھا ہے، فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، اللہ کا نام عام کرو، سلام عام کرو۔ اللہ السلام ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، پازیٹیو مینٹالٹی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارا مالک وہ ہے جو سلامتی والا ہے، وہ ہر عیب سے سلامت ہے، اس کو موت نہیں، اس کو بیماری نہیں، اس کو ضرورت نہیں، وہ بھولتا نہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں کہتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تمام عیوب سے سلامت ہے، پاک ہے، اور وہ سلامتی دیتا ہے، اپنے بندوں کو وہ سلامت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سلامت نہ رکھے تو آسمان سے سارے ستارے سیارے گر پڑے ہمارے اوپر۔ اللہ نے آسمانوں کو تھام کے رکھا ہے، اللہ نے سمندروں کو روک کے رکھا ہے، ہواؤں کی رفتار دھیمی رکھی ہے، کہ ٹہلنے کے لیے نکلتا ہے خوشی ہوتی ہے، وہی ہواؤں کی رفتار اگر اللہ بڑھا دے، کتنے ملک کے کتنے شہروں کو ہوائیں تباہ کر دیتی ہے، کشتیوں کو ڈبو دیتی ہے، بستیوں کے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اللہ نے ان کو روک کے رکھا ہے اور تم کو سلامت رکھا ہے، یہ اللہ کی سلامتی کی وجہ سے ہے۔ آدمی سلام کرتا ہے، سلام آدمی کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ ہم سب پر وہ نگراں ہے جو سلامتی والا ہے، خود بھی سلامت ہے ہر عیب سے اور سب کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ کی یاد دلوں میں پیدا ہونا یہ آدمی کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، آدمی سب کچھ بھول جائے، اللہ کو نہیں بھولے۔ اللہ کو بھولنا انسان کو سکون و چین سے دور کر دیتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔